اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے پہلے پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر روز اس کو اس نقطہ نظر سے سنیں گے اور پڑھیں گے کہ آج کے سبق میں میرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے۔ پہلا پارہ آغاز ہوتا ہے قرآن پاک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ ایک ادب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر وہ کام جس پہ اللہ کا نام لے لیا جائے اس میں برکت آتی ہے اور اللہ کی تائید اور نصرت شامل ہو جاتی ہے، اور جس کام سے پہلے رب کائنات کا نام نہ لیا جائے وہ کام ابتر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آغاز سورہ فاتحہ سے ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے دیباچہ، پیش لفظ یا اوپننگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو سورت ہے اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب کا جو آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور اسی کو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ ام الکتاب بھی ہے اور سورہ فاتحہ خلاصہ قرآن بھی ہے، کہ قرآن پاک کے آگے جتنے مضامین ہیں وہ بھی اس کے اندر جمع کر کے ان کا ایک جو امپیکٹ ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا گیا، اس کا اثر جو اس کے اندر نظر آتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جب تک ہم نہیں پڑھتے حدیث کے مطابق ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ اہم ترین صورت ہے اور یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ دعا ہے اور اسی صورت کے ذریعے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ اللہ کی جو حمد اور تعریف ہے وہ بیان کی، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت رکھیں۔ تو اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز ہے، آخرت کی تذکیر ہے جب مالک یوم الدین کہتے ہیں، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور گمراہ قوموں اور عذاب شدہ قوموں کے طرز عمل سے ہمیں بچا۔ تو قرآن پاک بھی انہی چیزوں کا مجموعہ ہے جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور سیدھا راستہ کون سا ہے، کون لوگ اس پہ چلے، اور غلط راستے پہ چلنے والے کون لوگ تھے، اور وہ کس طرح سے عذاب کا شکار ہوئے۔ تو ہم جو صراط مستقیم مانگتے ہیں وہ بھی قرآن ہمیں آگے جا کے بتاتا ہے کہ کون لوگ تھے جو صراط مستقیم پہ جن پہ انعام ہوا، وہ کون لوگ تھے جو قائم تھے، وہ انبیاء تھے، صدیقین تھے، شہداء اور صالحین تھے۔ تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ تصور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کا، صحابہ کرام، شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائے۔ ہم یہ ساتھ مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جو کہ گمراہ ہوئے، یعنی یہود و نصارہ، اور جن پہ اللہ کا عذاب ہوا۔ تو اس دعا کے بعد اپنے طرز عمل کا جائزہ ضروری ہے کہ ہم عملاً کس کے راستے پہ چل رہے ہیں، دعا کس کی مانگ رہے ہیں اور عملاً ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن پاک پیش کرتا ہے۔ جب ہم نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ نے ہمارے سامنے قرآن رکھ دیا کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں سیدھا راستہ ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے پر سایہ کرے گی۔ اس کے بار بار پڑھنے کا حکم بھی ہے کہ پڑھا کرو اس کو۔ یہ سورت طوالت میں بھی قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور احکام میں بھی سب سے بڑی سورت ہے۔ نام اس کا بقرہ ہے، لیکن بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں گائے ہی کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، بس ایک ذکر اس میں آیا ہے اور اس کی بنا پہ اس کا یہ نام رکھ دیا گیا۔ اہم ترین سورت ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون بنی اسرائیل کی امامت سے یعنی لیڈرشپ سے معزولی اور امت مسلمہ کا اس منصب پر فائز ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اعلیٰ ترتیب ہے اس سورت کی کہ جب کوئی انسان اس کو پہلی دفعہ پڑھتا ہے قرآن پاک کو، اور خاص طور پہ کوئی غیر مسلم یا نو مسلم، تو بڑی زبردست ترتیب ہے، دیکھیں گے آگے اس کو انشاءاللہ ہم۔ تو جو آغاز سورت کا ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے جس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور ھدی للمتقین کے تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو مطلب اس کتاب کو ذہن یکسو کر کے پڑھیں کہ مکمل بالکل سچ، ہر طرح کی اس کے اندر کوئی کسی کجی سے پاک ہے، ہر طرح کی خرابی سے پاک ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو ہدایت کے لیے پڑھے گا، اور اس کی صفات ابتدائی 5 آیات میں بتا دی گئی کہ کون لوگ ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد کون لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے انکار کر دیا یؤمنون بالغیب کا، اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور پھر طویل تذکرہ منافقین کا ہے، سورۃ آیت نمبر 8 سے 20 تک،
منافقین یہ مفاد پرست لوگ ہیں، کفار سے ملتے تھے تو ان کے ساتھ اور مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کے ساتھ، دین میں تذبذب اور شک میں مبتلا، جھوٹ بولنے والے، فساد کرنے والے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو تینوں گروہ اور تینوں گروہوں کا انجام فلاح پانے والے مومنین، کفار جو بالکل عذاب عظیم کا شکار ہوں گے، اور یہ لوگ جو عذاب علیم کا شکار ہوں گے، جو منافقین۔ اور اگلا جو اہم مضمون، دوسرا اہم مضمون ہم سورہ بقرہ کا کہہ سکتے ہیں، یہ بندگی رب کی طرف دعوت ہے۔ تمام انسانوں کو آیت نمبر 29 تک اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے رب کی بندگی کرو، اور اس رب کا تعارف دیا۔ بارکۃ اللہ آیات ہے۔ نو مسلم قرآن کھولے تو شروع میں ہی پہلے کتاب کا تعارف اور پھر رب کا تعارف کا، کوئی تمہارا خالق ہے، زبردست خالق ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس کا بنانے والا ہے۔ اس کی صفات آگے ہمیں جو ہیں اگلی آیات میں بتائی گئیں، اور پھر چیلنج کیا گیا کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب بنا لو، اللہ کی حاکمیت اور قدرت کے دلائل دیے گئے۔ پھر تیسرا اہم مضمون آتا ہے تخلیق انسانیت کا، قصہ آدم و ابلیس، آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک۔ انسان کو بتا دیا کہ تم کوئی ڈارونین تھیوری کے تحت نہیں آئے ہو کہ بندروں سے تم ترقی کرتے کرتے انسان بنے ہو، نہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلیفہ بنایا، علم کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر مارکا جو ہوا شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا کہ شیطان نے سجدہ نہ کیا، وہ گمراہ ہو گیا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور پھر اللہ نے دنیا میں بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو دنیا اور آخرت میں امن، خوف اور رنج سے دوری اس ہدایت کی پیروی میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جس سے آج انسانیت دور ہو چکی ہے اور دکھوں سے بھر گئی ہے، دنیا فساد سے بھر گئی ہے، ہر طرف فساد ہی فساد ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ اس ہدایت کو قبول کرو گے تو اپنی زندگیوں سے رنج و غم کو دور کرو گے، ورنہ دکھ دور نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد 5ویں رکوع سے لے کے 16ویں رکوع تک مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ یہ انعام یافتہ قوم تھی جو زوال کا شکار ہوئی۔ اب اس ترتیب کو بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے تعارف، اپنے تعارف، آدم و ابلیس کے تخلیق اور مارکہ خیر و شر کہ جو شروع ہوا، اس کے فوراً بعد جو تذکرہ کیا وہ بنی اسرائیل کا کیا کہ ہم یہ جان لیں کہ یہ قوم انعام یافتہ تھی، اس میں لاکھوں ہزاروں نبی آئے، لیکن اس قوم نے کیا 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 کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اور اس کو مغضوب قوموں میں شامل کر دیا۔ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ لمبے رکوع ہیں، ان کو پڑھیے گا خود اور ان کی تفصیل سے دیکھیے گا کہ بنی اسرائیل کی غلطیاں کیا کیا تھیں۔ جتنا وقت ہے ہم اس کو معمولی مختصراً دیکھتے ہیں۔ اللہ کے احسانات کی ناقدر شناسی ان کی سب سے پہلی چیز تھی، عہد شکنی کی، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالا، یعنی دین کو دنیا کی خاطر فروخت کر دیا، دین کو مشتبہ بنایا، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے، خود نہیں پڑھتے، خود کو بھول جاتے تھے، نماز سے بے پرواہی کی، اور بار بار اللہ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ ان کی ناشکری کا کیا ہے، اور اللہ کی کتاب سے روگردانی کی، اللہ کے قوانین کو توڑا، سبت کے قانون کا ذکر کیا، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے احکام کی پیروی میں حیل و حجت سے کام لیا۔ گائے کا واقعہ دیکھا کس طرح سے اس میں وہ لیت و لال سے کام لیتے ہیں، اور اس سب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے۔ اللہ خود کہتا ہے میں نے پتھروں کی طرح دل سخت کر دیے کہ اللہ کا کلام ان کے دلوں میں اترتا نہ تھا۔ بڑی خوفناک آیت ہے کہ آج مسلمان قوم بھی کچھ اسی طرح کی چیزوں کا شکار ہو چکی ہے کہ اللہ کا کلام اس کے دل پہ اثر نہیں کرتا۔ قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن پڑھنے کے باوجود ہم کس کس طرح کی چیزوں کا شکار ہے۔ پھر اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، اللہ کی کتاب کی کچھ باتوں کا مانا اور کچھ کا انکار کر دیا۔ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اللہ کی کتاب کے کچھ احکام کو مان لیا، کچھ کا انکار، جیسے کہ بالکل ہم کر رہے ہیں آج کل کہ جو دل کو پسند ہوتی ہے بات وہ مان لیتے ہیں اور نہیں مانتے جو نہیں پسند ہوتی۔ تو اس کی سزا دنیا میں ذلت و خواری اور آخرت کا شدید عذاب۔ یہ بہت ہی چوکنا کرنے والی آیت ہے۔ اور یہ سب کچھ کرتے تھے اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ جنت میں تو ہم نہیں جانا کیونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ جادو ٹونے بھی کرتے تھے، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی جو آیات تھی ان کے خلاف شکوک و شبہات بھی ڈالتے تھے۔ تو ان کی ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے پاس اللہ کی کتاب آ گئی ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی تلاوت کرو، اور حق کا تلاوت ہی، ایسی تلاوت کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اگر یہ نہیں کرو گے اور ان کی پیروی کرو گے تو پھر اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔
اور بڑی خوفناک آیت ہے کہ آج ہم اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں. قرآن کو چھوڑ کر ہم نے کچھ اور چیزوں کو علم کے منبع قرار دے دی. آکسفورڈ اور ہارورڈ کی پیروی کرتے ہیں, وہی علم کے سرچشمے ٹھہرے, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب بھگت رہے ہیں. اور پھر اگلے جو 2 رکوع ہیں آخری اس کے پہلے پارے کے, اللہ تعالیٰ ان میں ایک رول ماڈل ہمارے لیے پیش کرتے ہیں, ساری انسانیت کے رول ماڈل, ساری انسانیت کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ان رکوعات میں ان کی صفات بتائی گئیں کہ وہ کس طرح سے یکسو تھے, حنیف تھے, اللہ نے انہیں آزمایا تو ان کی اللہ کی ہر آزمائش پہ پورے اترے, توحید پہ قائم رہے, اللہ کی مکمل اطاعت کرنے والے تھے, ہر آزمائش میں پورا اترنے والے تھے, مزدور بن کے اللہ کا گھر بنایا, اور پھر دعا کی اپنی اولاد کے لیے اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک نبی کو مبعوث فرما جو ان سب کے لیے یعنی ان کو تیری ہدایت کو پہنچانے والا ہو. اور پھر انہوں نے اپنی اولاد سے بھی صحیح راستے پہ قائم رہنے کا وعدہ لیا, اور آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں سے وعدہ لیا کہ جس راستے پر بنی اسرائیل چلے تھے اس راستے پہ تم نہ چلنا, بلکہ اس راستے پہ چلنا جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا اور تمام نبیوں کا راستہ تھا, اور یہ کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, صبغت اللہ میں رنگ جاؤ, اللہ کی بندگی میں آ جاؤ, یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلو, اللہ کے راستے پہ چلو گے, اللہ کے رنگ میں رنگو گے تو تم فلاح پاؤ گے. اور اس کے ساتھ ہی جو اگلی آیات ہے اس میں تحویل قبلہ کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ آج سے امامت جو ہے وہ ہٹ کے یہود و نصارہ سے اب مسلمانوں کی طرف آ گئی ہے, اور اب جو وعدہ تھا لیڈرشپ کا یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے, کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, کہ تم شہداء علی الناس بن جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر شہادت دیں گے. یہ بہت بھاری ذمہ داری تھی. تو تحویل قبلہ کا حکم, اور اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بیچ میں ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بھیجے ہیں, ایسے رسول بھیجے ہیں جو تمہیں اللہ کی آیات سناتے ہیں, تمہاری زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. اسی کے ساتھ ہی آگے شہداء کا اور اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کا ذکر کہ یہ ہمیشہ زندہ ہیں, اور صبر کی تلقین کہ جب کوئی مصیبت پڑے تو اس پہ صبر کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کے ذکر کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعنت ہے. پھر اللہ نے اپنے کچھ نشانیاں بیان کی کہ عقل سے کام لینے والوں کے لیے زمین آسمان کی ساخت میں, رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں, اور کشتیوں میں, ان سارے چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور پھر ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بڑا ہی زبردست اگلی آیات میں دکھایا کہ کس طرح سے لیڈر اور سرداران قوم اور ان کے پیروی کرنے والے ہیں ان کی لڑائی ہوگی, کہ جو سردار ہوں گے, پیشوا ہوں گے, وہ وہاں پہ اپنے پیرووں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے, اور جو پیرو ہوں گے وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج, اور ہم ان کو کس طرح سے جیسے یہ ہم سے آج بیزار ہیں ہم ان سے بیزار ہو کے دکھا دیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اعمال ہیں دونوں کے سامنے لائے گا کہ ہم, اور ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ آنکھیں کھول کے پیروی کریں جس کی ہم نے کرنی ہے. اور پھر حلال اور حرام کا تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلو, کہ شیطان فحش اور بدی کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر حلال اور حرام کا تھوڑا سا ضابطہ یہاں پہ بتایا, باقی جو ہے وہ آگے آئے گا صورتوں میں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اللہ انہیں ہرگز پاکیزہ نہیں کرے گا اور قیامت کے روز انہیں سخت سزا دے گا. تو یہ سوا پارہ یہاں پہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے جو پہلی تراویح ہے. اور ہمارے لیے جو سبق ہیں اگر ہم دیکھیں کہ آرڈر آف دی ڈے اور ہمارے لیے اس میں اسباق کیا کیا تھے, تو اللہ کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرنا, اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرنا, شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا, مارکہ حق و باطل جو دنیا میں جاری ہے اس میں ہم نے حق کے ساتھ چلنا ہے, یہود و نصارہ کے راستے پہ نہیں چلنا, اور ان کی جتنی غلطیاں ہم نے گنی ہیں ان سب سے ہم نے بچنا ہے, اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اور اللہ نے جو ہمیں وسط امت بنایا ہے, امت وسط بنایا ہے, ہم نے اس فریضے کو ادا کرنا ہے, اور اس دین کو ہم نے تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. اور
صبر سے مدد لینی ہے، نماز سے مدد لینی ہے، اللہ کی کسی آیت کو چھپانا نہیں ہے، اللہ کا پیغام بے کم و کاست ہم نے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور دنیا میں ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی جو گمراہ ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کے دین کی پیروی کرنی ہے، حلال کھانا ہے، حلال کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس پارے کو تفصیل سے پڑھ لیں خود، اور اس کی تفصیل دیکھ لیں تاکہ سارے مضامین جو ہیں یہ یاد ہو جائیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔